بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد۔ آخر کار جنرل ندیم احمد انجم صاحب کو DGI مقرر کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم سے اعلان جاری ہوا ہے، اس کے تحت آرمی چیف اور وزیر اعظم کی ملاقات میں آج یہ فائنل فیصلہ ہو گیا ہے اور نئے DGI 20 نومبر کو اپنا چارج سنبھالیں گے۔ اس کے درمیان بریفنگ وغیرہ ہوں گی۔ یہ پاکستان میں ایک اہم واقعہ تھا جس کے لیے روزانہ ٹی وی شو میں اس پر ضرور بات ہوتی تھی کہ ایک ٹرانسفر ہوئی ہے، اتنی لیٹ کیوں اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے۔ بہرحال کچھ ٹیکنیکل جو چیزیں تھیں، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے پہلے یعنی جو اپوزیشن جماعتیں واویلا لاب کر رہی تھیں کہ یہ فوری طور پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا، ان کے پیش نظر کو محبت نہیں تھی فوج کی۔ وہ ایک زمانے میں جب اپنے آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہو رہی تھی تو آپ نے دیکھا کہ بار بار سمری موو کر رہی تھی، سپریم کورٹ جا رہی تھی، واپس آ رہی تھی، تو یہ بھی کوئی لکونہ تھا۔ یعنی جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر فوری طور پر یہ کر دیا جاتا تو شاید پھر یہ کیس کہیں اور چلا جاتا۔ پھر اب کہہ سکتے ہیں کہ حسب ضابطہ سمری گئی، انٹرویو ہوئے، پھر لاسٹ اینڈ فیصلہ وہی ہوا جو آرمی چیف کی ریکمنڈیشن تھی، اور یہی اچھا ہے۔ پاکستانی قوم نے سکھ کا سانس لیا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو تحریک لبیک پاکستان ہے، ان کا آج رات 12 بجے جو الٹیمیٹم ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ پاکستان میں آپ ناظرین پتہ ہے کہ 98% مسلمان ہیں اور الحمدللہ ہم واحد ایٹمی قوت بھی ہیں، اور 56 جو ممالک دنیا میں اسلامی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی سے، آخری نبی سے محبت کرتے ہیں۔ ایک ایسی جماعت جو سب سے سر پر یہ باندھ کے چیز کو اٹھا کے لے کے جا رہی ہے کہ ہم ہی شاید اسلام کو بچانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، یہ باقی لوگ سہمے ہوئے ہیں۔ سڑکوں کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں ٹریفک اتنے دنوں سے رکی، اور یہ ان کا چھٹا ان کا یہ پروٹیسٹ تھا۔ آج وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے بعد میں ایک پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ آج ہائی لیول میٹنگ ہوئی ہے ملک کی سلامتی پر، وہاں ان کے سارے مطالبات تسلیم کر لیے گئے ہیں، سوائے اس کے کہ فرانس کے ساتھ تعلقات، ان کا سفارت خانہ بند کرنا یا ان کے سفیر کو ملک بدر کرنا، اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ بہت خوفناک ہیں، کیونکہ یورپی یونین کے جو 26 ممالک ہیں پھر وہ پاکستان کے سارے سفارت خانے بند کر دیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی مذہبی جماعتوں کو بھی ضرور سوچنا چاہیے۔ یہ مسئلہ بڑا سینسیٹیو ہے، لیکن ہم جان بوجھ کر اس پر بات ضرور کریں گے۔ ہم بھی مسلمان ہیں، اسی طرح محبت کرتے ہیں، شاید ان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہوں۔ راستوں کو بند کرنا، انفورسمنٹ جو ایجنسیز ہیں ان کے لوگوں کو مارنا، ان کو قتل کرنا اور راستے بند کرنا، یہ کہاں کا اصول اور دستور ہے؟ اگر یہی چیزوں کو آگے بڑھایا گیا تو جس طرح حشر آپ نے دیکھا کہ عراق، لیبیا اور شام کا ہوا ہے، اسی طرح کہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور ایٹمی ملک ہے، کسی آدمی کو بھی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ ایک نیریٹو لے کے ایسا چل پڑے اور حکومت کو للکارنا شروع کر دے۔ درست بات ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کی حرمت پر مرنے مارنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی اس غم میں نہ رہے۔ اور آج تاجران اسلام آباد کی سڑکوں پر ہیں، ان کا بھی مطالبہ ہے کہ ہمیں ٹیکسز ہیں وہ زیادہ ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ عین اتفاق ہے کہ جب TLP یعنی تحریک لبیک پاکستان کے وہاں جلوس جانے تھے، عین اسی ٹائم یہ وہاں لوگوں نے وہاں پہنچنا تھا، وہ وہاں پہنچے۔ اب کیا ہوتا ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ بریگیڈیئر لیاقت طور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ نور ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سلمان احمد موجود ہیں، اور لائن پر ہمارے ساتھ موجود رہیں گے بریگیڈیئر غضنفر سید صاحب۔ ویلکم ٹو دا شو۔ بریگیڈیئر صاحب کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہد صاحب، بات یہ ہے کہ کوئی بھی ملک اس طرح نہیں چل سکتا کہ وہاں لا قانونیت ہو اور جو سرکاری اعمال ہیں ان کو گزند پہنچائی جائے، بلکہ ان کو قتل کر دیا جائے، سرکاری مال املاک اور شہریوں کی مال کے جو مال و اسباب ہے اس کو لوٹ لیا جائے یا اس کو نقصان پہنچایا جائے اور توڑ پھوڑ کی جائے، اور اس کے بعد اسی اسلامی ملک کو بچانے کے لیے فوج پاکستان اور شہریوں نے 70-75 ہزار جانوں کا نذرانہ پیش نہیں کیا۔ بالکل جی، میں یہی کہتا ہوں کہ یہ اسی وجہ سے ہوا کہ ہمارے ملک میں لا قانونیت کو رواج ملا، اور پھر اس بات کو رواج ملا کہ لا قانونیت کرنے والے کو سزا نہیں دی جائے گی، اس کے خلاف FIR نہیں ہوگی۔ ہم نے لال مسجد میں بھی یہی تماشا دیکھا، ہم نے فیض آباد کے تھانے میں بھی یہ تماشا دیکھا
اور اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 73 سے 78 تک 1978 تک جو بلوچستان میں شورش تھی، اس میں جتنے لوگ پکڑے گئے ان سب کو ایمنسٹی دے دی گئی. اس میں بھی آپ کے بہت سارے سپاہی شہید ہوئے، بہت سارے فوج کے نوجوان افسر شہید ہوئے، اور ایمنسٹی دینے کا ایک رواج چل پڑا. ابھی پھر باتیں ہو رہی تھیں کہ جی طاقتور طبقہ جب کسی کو یہ قانون ہاتھ میں لے اور سرکاری مال یا سرکاری افسروں یا پولیس کو قتل کر دے، شہید کر دے، تو پھر بعد میں پریشر سے وہ کیس بھی واپس لے لے. جی ہاں، کیس واپس لے لیے جاتے ہیں. اور آپ دنیا کی مثالیں دیکھیں جن کی ہم یاد مناتے ہیں یوم مئی کو، یوم شہدائے شکاگو. تو آپ شکاگو جائیں، وہاں تو ان کو کوئی شہید نہیں کہتا، وہاں ان کو کوئی ہیرو نہیں بناتا. وہ کہتے ہیں جی یہ مجرم تھے، انہوں نے پولیس پہ بم پھینکا تھا اور تو پولیس والے قتل ہوئے، اور اس کے نتیجے میں ان کو کہا گیا کہ یہاں سے سڑک بلاک کی ہوئی ہے، اٹھاؤ، نہیں اٹھاؤ گے تو آرمی کی کیولری ریجمنٹ حملہ کرے گی. اور وہ حملہ ہوا. اسی طرح آپ یہ اسلامی بھی ہے، راستوں کو بند کرنا تو ہمارے دین میں نہیں ہے. رائٹ. اور اسی طرح تیانانمن سکوئر میں بھی بلاک لگا تھا، وہاں بھی چائنا نے جو کچھ کیا وہ پوری دنیا کو پتہ ہے. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج تک 1989 کے بعد، جون 1989 کے بعد آج تک چائنا میں اس طرح کی حرکت دوبارہ نہیں ہوئی، اور کسی یونیورسٹی میں کسی پروفیسر کے ساتھ بدتمیزی نہیں ہوئی. اور ریزلٹ یہ ہے کہ آج چائنا کے پی ایچ ڈی تمام سائنسز میں پوری دنیا میں ان کو ایکنالج کیا جاتا ہے. انہوں نے اپنے ملک کو سنوار کے رکھ دیا. کس سے؟ ڈسپلن سے، قانون کے ساتھ. ہمارے ہاں رواج ہے کہ آپ پروفیسر صاحب کو مرے الٹا قتل کر دیں اور پھر آپ کو بچا لیا جائے، جی وہ غلطی نہیں ہوئی، یہ تھا ہی نہیں، کوئی اور تھا، مقدمے واپس ہو جائیں، سزا نہ ملے. کوئٹہ میں پروفیسر ناگی اور پھر وار لارڈز کس کو کہتے ہیں؟ جو افغانستان میں یہ بات چلی تھی کہ وار لارڈز ہوتے ہیں، انہوں نے بندے رکھے ہوتے ہیں، نان اسٹیٹ ایکٹر ہوتے ہیں، وہ کس کو کہتے ہیں؟ ہم ایک نیوکلیئر طاقت ہیں. آپ دیکھیں کہ امریکہ میں حملہ ہوا، امریکہ نے کیا کیا؟ آدھی اسلامی دنیا کو انہوں نے اجاڑ دیا، اور اسامہ بن لادن کو انہوں نے مار کے چھوڑا، ڈھونڈ نکالا. اسی طرح اسرائیل کے 2 سپاہی بیروت نے پکڑے تھے، اس کا کیا ہوا؟ ہم واحد دنیا کا ملک ہیں اور ایک ایسی نیوکلیئر طاقت ہیں جو فوراً زبردستوں کے سامنے کمپرومائز کر جاتی ہے. اور سیاسی مصلحت، شاید ہم بہت زیادہ مصلحت کیش ہیں. ہمیں ایسا ہونا نہیں چاہیے. ہمیں اپنے قانون پر عمل کروانا چاہیے، اور قانون کے تحت جس کو کوئی سزا ملنی ہے وہ ملنی چاہیے. سلمان صاحب کیا کہیں گے؟ 1100 ایف آئی آریں جو تھیں وہ کینسل ہو گئیں این آر او کے بعد. ہاں، تو کیا ظلم ہے؟ یعنی جو وردی ہے سلمان صاحب، وردی ایک سمبل آف، یعنی ایک انٹیگریٹی ہے کہ بھئی وہ رسپیکٹ ہے. کسی آدمی نے اگر سرکاری وردی پہنی ہوئی ہے تو وہ مثلا جس طرح انگریز یہاں آئے تھے تو وہ کہتے ہیں یہ کراؤن کا سمبل ہے. اگر پولیس کانسٹیبل بھی کسی آدمی سے پکڑے تو وہ سمجھتے کہ ملکہ کے تاج کو ہاتھ پڑ گیا ہے. اس طرح ملک تو نہیں چلتے. السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر بات یہ ہے کہ جب اسٹیٹ کی ریٹ نہیں ہوگی نا، تو یہ جو لوگ ہیں نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، یہ گورنمنٹ کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں بار بار. اس طرح سے سارے حالات یہ جو ہے اکنامیکلی بھی خراب کر رہے ہیں، انٹرنیشنل سطح پہ جو ہمارا امیج ہے اس کو بھی خراب کر رہے ہیں، اور اپنے لیے تو مشکلات پیدا کر ہی رہے ہیں. دیکھیں جب لا اینڈ آرڈر کی ایک سچویشن کریٹ کریں گے آپ، روز 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 عام آدمی بھی تنگ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کس طرف جا رہی ہے. ہمارے ملک میں جو انٹرنل ایشوز ہیں ہم اس سے ہی باہر نہیں نکل سک رہے. دیکھیں کوئی اکنامک پالیسی یا کوئی اکنامک پلاننگ کے اوپر ہمارا جو کامن آدمی ہے اس کا دھیان نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ بیچارہ اسی جہاں کون انویسٹمنٹ کے لیے باہر کے ملکوں کے لوگ آئیں گے، جب ان کہاں ٹورزم کے لیے لوگ آئیں گے، وہ کہیں گے کہ یہاں تو آدمی کی جان و مال ہی محفوظ نہیں ہے. سر میں یہ تو کہہ رہا ہوں نا کہ چند ہزار لوگ جو ہیں جب چاہتے ہیں پورا ملک جو ہے کنٹینر لگا کے وہ بند کر لیتے ہیں، روڈ پہ آتے ہیں. اور ایک اب یہ ٹرینڈ بن گیا ہے ایک ہمارا، جس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کسی کی بھی کوئی بات نہ مانی جائے وہ سب سے پہلے گھر سے نکلتا ہے اور باہر والی سڑک بند کر لیتا ہے. جو بھی اس کے اختیار یا سب سے قریب ترین روڈ ہوتی ہے اس کو بند کرتا ہے. باقی لوگ تنگ ہوتے ہیں، وہاں پہ میڈیا جاتا ہے
اور پھر جناب وہ کوریج لینے کے لیے چاہے غلط ہیں یا صحیح ہیں، کیونکہ وہ اتنا پریشر انہوں نے بلڈ کر دیا ہوتا ہے، جیسے مینار پاکستان والے کیس میں ہوا جس کے محرکات بعد میں پتہ چلے کہ بالکل اور تھے، لیکن انہوں نے ٹک ٹاکرز کی ہونے کی وجہ سے اتنا پریشر بلڈ کر لیا کہ گورنمنٹ کو پہلے ان کی بات ماننی پڑ گئی، پولیس افسر ٹرانسفر ہوئے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس میں دیکھیں نا اسٹیٹ کا بھی نقصان ہوا، جو لوگ بالکل پراپرلی کام کر رہے تھے وہ بھی کام نہیں کر سکے، اور پریشر کی وجہ سے پھر وہ لوگ جو صحیح کام کرنا ہوتا ہے وہ بھی ان سے صحیح طرح نہیں ہوتا، کیونکہ وہ پھر یہی واچ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر کل کو پریشر آتا ہے یا کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے، یا کوئی بندہ ہمیں پوچھ نہ لے، پھر وہ مصلحت سے کام لینا شروع کر دیتے ہیں، لا کو فالو نہیں کرتے، اسٹیٹیوٹ کو فالو نہیں کرتے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں ہمیں کیا صحیح اور کیا غلط ہے، پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں نا مصلحتاً کس طرح چلا جائے. اب جیسے شیخ رشید صاحب جو ہیں بار بار آپ دیکھیں کہ ان کے بیان آ جاتے ہیں کہ جی ہم کر رہے ہیں، ہم شیڈیول بھی ریوائز کر رہے ہیں اور یہ کال طریق نہیں ہے اور ہمارے سے ہو گئے منظور ہیں. ملک صاحب، سب سے اہم تو یہ ہے کہ چیمبر آف کامرس کے آپ پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں. انڈسٹری چلے گی، بے روزگاری ختم ہوگی، بے روزگاری ختم ہوگی تو پھر مہنگائی کا جو پرچیزنگ پاور ہے وہ بہتر ہوگی تو مہنگائی کم نظر آتی ہے. ڈیفینیشن تو یہی ہے نا مہنگائی کی کہ پرچیزنگ پاور آپ کی کتنی ہے. فیکٹریاں کیسے چلیں گی، ان کا خوف کیسے دور ہوگا. ہر علاقے میں تو اس طرح کے گروپ پر گروہ انہوں نے انڈسٹری کو بھی ڈرا کے رکھا ہوا ہے. کچھ حکومت کا مسئلہ وہ آپ کو جینے نہیں دیتے، اور دوسری طرف یہ جو رہنما اس قسم کے ہیں یہ پتہ لیتے ہیں اور کہاں سے فنڈ اکٹھے کر کے لاتے ہیں، کروڑوں اربوں روپے کے بڑے بڑے لینڈ کروزروں میں یہ پھرتے رہتے ہیں اور بڑے بڑے مدرسے چلاتے ہیں. کیا کہیں گے ان کو کس طرح حل کرنا چاہیے؟ اقبال شاہ صاحب، آپ نے بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے اس کو رائز کیا ہے. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ پچھلے دنوں میں ریٹنگز آئی ہیں کہ پاکستان کا جو سول جوڈیشل سسٹم ہے وہ دنیا میں 134 نمبر پہ ہے، جبکہ دنیا کے جو 139 ملکوں کی ریٹنگ نکالی گئی کہیں 124 نمبر پہ ہیں. جو ریگولیٹری ہے 130 پہ بھی ہے جی، 124 پہ ہیں ہم ریگولیٹری جو فریم ورک ہم بناتے ہیں اس کے اوپر. دیکھیے پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ کسی ادارے کے ایس او پی جوڈیشل اختیارات بھی نہیں چھوڑ. جب فوجی عدالتیں بنتی ہیں پھر یہ شور مچاتے ہیں بار کونسلوں کے ذریعے کہ جی ہمیں عدالتوں پر اعتبار وہ بھی حل نہیں ہے. وہ بھی حل نہیں ہے. اقبال شاہ صاحب، اصل حل یہ ہے کہ آپ اداروں کے ایس او پیز اناؤنس کریں، اپنی گورننس کو ایڈریس کریں. دیکھیں پتہ کیا ہوتا ہے، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو چیف جیسے 1.5 ارب روپے کے اپنی بیٹی کی شادی پر اکٹھے کر کے لے یہی بات ہم کر رہے ہیں نا جی، کہ بات یہ ہے کہ آپ نے ایسے بنائے ہوئے ہیں جو پریشر گروپ ہیں وہ سروائیو کریں گے، اور جو دوسرے لوگ ہیں جو مینٹل، میں تو کہتا ہوں پاکستان کا مسئلہ ہی انٹلیکچولیزم ہے. ہمیں پیسے کی ضرورت نہیں. دیکھیں گورنمنٹ جو آپ نے کہا کہ جی کون یہاں انویسٹر آئے گا، سارے انویسٹر آنے کو تیار ہیں، صرف اس بندے کے ساتھ جس کے ساتھ گورنمنٹ الائنس ہے. گورنمنٹ اس کو دیکھیں، کوئی دنیا میں ایسی پروفیبلٹی نہیں ہوتی جس کے اوپر ہم اسٹیٹ گارنٹی دیتے رہتے ہیں. پھر گورنمنٹ پروفٹ کے لیے ان اداروں کو سپورٹ کرتی رہتی ہے، اور نیگلیجنسی کے ساتھ چلتے ہیں، چوری وہ کراتے ہیں، بجلی سے لے کے گیس تک، گیس سے لے کے کوئی ایک ادارہ بتا دیں، ایک ادارے کا ہمارے ساتھ بیٹھ کے آڈٹ کر کے دیکھ لیں کہ وہ کتنے کرپشن کا باعث ہے کراچی میں. ٹھیک ہے جی. آپ کو پتہ ہے کہ ڈسٹرکٹ لیول پر، تحصیل لیول کے اوپر جو وکلاء کے چیمبر ہیں ان میں کوئی بلڈنگ نہیں ہوتی، نہیں کر لیں جا کے. وہ بجلی کا بل ہمیں پڑتا ہے، عام آدمی کو پڑتا ہے، اور وہ بیچاری بیوہ عورت جو ہے وہ لے کے جاتی ہے جی میرا بل آ گیا. دیکھیں آپ تمام اداروں کے 17% تو گورنمنٹ کو بزنس بالکل نہیں کرنا چاہیے. گورنمنٹ اپنے آپ کو بزنس سے باہر نکالے، لوگوں کو انڈیپینڈنٹ ایس او پی کے تحت ایکولیٹی. ان کا کیا کرنا ہے؟ یہ جو آج رات 12 بجے کا ہے، ساری دنیا سہمی بیٹھی ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں سر وہ گاڑیاں توڑتے ہیں، نوجوان. یہ کیا کرنا چاہیے ان کو؟ سر ان کے ساتھ قوم بھی تو ساتھ ہو. سر قوم ساتھ ہے، لیکن مجھے بتائیں کہ ایک نوجوان بچہ، میرا دل نہیں چاہے گا میں اس کو گولی ماروں، کسی فوجی کا بھی دل نہیں چاہے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو روزگار دیں. یہ سارے 90% لوگ بے روزگار ہیں، یہ انہی مدرسوں میں پڑے ہوئے ہیں جہاں سے ان کو روٹی بھی مل رہی ہے، جہاں پہ انہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے حکم کے تحت ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو کرنا ہے جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں ہمیں کچھ ٹائم تو لگ سکتا ہے، لیکن سال نہیں لگتے، مہینے لگتے ہیں. سر آپ انڈسٹری کو چلنے نہیں دیتے، آپ پروڈکشن کرتے ہیں. دین ہے، مجھے بتائیے کہ کتنا بھی بڑا عالم دین ہو، جب اس کی وجہ سے راستے بند ہوں، اس کی وجہ سے بندے مریں، بے شک اپنے مریں یا دوسری حکومت کے مریں، اس کا تو کاروبار ہے. وہ کون سا عالم دین ہے؟ سر اس کا تو کاروبار ہے، لوگ مریں گے تو بھی اس کو فائدہ، کریڈٹ اس کو جائے گا، میٹنگ اس کے ساتھ ہوگی، شرائط اس کی مانی جائیں گی. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں آپ لوگوں کو انگیج کریں کہ وہ اپنا کمائیں، اپنا خود کھائیں، اپنا خرچ کریں، اپنا جمع کریں. جب تک آپ ان پالیسیز کو ایڈریس نہیں کرتے، سوابدیدی اختیارات کو پھر میں کہتا ہوں ختم نہیں کرتے، ایڈوانس ٹیکس کو ختم نہیں کرتے، آپ ملک کے ساتھ
معاشی طور پہ بھی اور معاشرتی طور پہ ریپ کر رہے ہیں. وہ بھی آپ کا کرتے ہیں, آپ کا وہ پوائنٹ آئے گا جب تاجران کا آئے گا. بگرین صاحب DGISI آخر کار یعنی فیصلہ ہو گیا تو دیر آئے درست آئے, اب اس میں اپنے اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ یہ اچھی بات ہے. جو صبح کے بھولے ہوتے ہیں پھر وہ واپس آ جاتے ہیں تو ان کو قبول کر لینا چاہیے. واپس آئیں جب گے سمجھتے تھے عمران خان کو آپ لے کے آئے ہیں. ہر چیز ان کی مانتا ہے تو ظاہر ہے اس نے اگر چلو ان کے مشورے سے ہی وزیر اعظم کی رٹ قائم ہوئی ہے, دونوں فریقین جو بڑے لوگ ہیں. پہلے بھی مشورہ تھا. دیکھیے چیف کی میٹنگ ہوئی تھی, جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ بات بتائی گئی تھی کہ یہ, اور کافی لمبی میٹنگ تھی, اور اس میٹنگ کے اندر پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم کر رہے ہیں, اور مطلب ہے میرا اندازہ یہ ممکن نہیں ہے کہ بغیر کانفیڈنس کے, بغیر ان کو اعتماد میں لیے یہ کیا گیا ہو. اور جب ہو گیا تو پھر بعد میں سیکنڈ تھاٹس سول حکومت میں آئیں. سیکنڈ تھاٹ ہوا تو نہیں نا, اس میں کوئی رائے تو نہیں تو ہے. پھر یہ استعمال کی گئی آئینی شیک کہ جی ہم نے نوٹیفیکیشن کرنا ہے تو ہم نہیں کریں گے, اور پھر اخباروں میں یہ بھی آیا کہ جی یہ منظور نہیں ہے, کسی اور کو لانا ہے, اور پھر یہ چیمیں گوئیاں شروع ہو گئیں کہ آگے 8 سال کا کیا پلان ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہے فوج کو سیاست میں گھسیٹنا, یہ ہے فوج کے معاملات میں سیاست کرنا. ٹھیک ہے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھی خوشائند بات ہے کہ تصفیہ انڈیا ہو کا گیا. کیا ماڈل ہے اور جو لوگ کئی جو کہتے جو ہیں کہ پوسٹنگ وہاں آرمی نے روٹین کی وائز تھی, ہوتا ہے, آرمی آگے میں پیچھے سمری ہو ہی جاتی ہے. میں آپ کو بتاؤں, آپ آرمی کو سمجھتے ہیں کہ یہ کورٹ مارشل کرتے رہتے ہیں اور ان کی کوئی مشاورت نہیں ہوتی ہے. آرمی میں بڑی اچھی مشاورت ہوتی ہے, اور آرمی میں جونیئر لوگوں کو پورا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات پوری آزادی کے ساتھ کہہ سکیں. اور اس میں یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جی یہ نہیں ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ بالکل غلط ہے, اور یہ آپ اپنے سے سینئر کو کہہ سکتے ہیں. لیکن پھر فوج کا رواج یہ ہے کہ جب ایک پلان ایکسیپٹ ہو جائے, اس کو ساری مشاورت کے ساتھ ڈسکس کیا, اس پہ پلس نیگیٹو پوائنٹس آئے, نیگیٹو پوائنٹس بڑے کھل کر آئے, اور بڑی بے باکی سے انہوں نے باتیں کی, اور پھر ان بے باک لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے جی آپ کی بات سن لی, لیکن اب یہ ڈیسیجن ہے. پھر اس ڈیسیجن پہ فوج کا عمل کرنا جو ہے وہ ہر ایک کا فرض ہوتا ہے. یہ فوج کا سسٹم ہے. اسی لیے جو یہ پوسٹنگ ہوئی وہ بھی ایک کور کمانڈرز کانفرنس تھی, اس کے اندر ڈیسیجن ہوئی ہوگی, اور اس کا بڑی اس کی جامع اور درست وجوہات ہوں گی. تو یہ اچھی بات ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن ہو گیا, اور وہ جو دفاعوں کا سلسلہ تھا وہ اب ختم ہو جائے گا. انہوں نے سے ایک اچھا قدم قرار دیا, اور جو پوسٹنگ یعنی جس کو کور 2 کہتے ہیں گاربن پشاور, وہ بھی ایک اچھی پوسٹنگ ہے. جی ہاں, بہت اچھی پوسٹنگ ہے. پشاور کور کمانڈر جو ہے, اور ہمیں ایسا ہی کور کمانڈر پشاور میں چاہیے جو افغانستان کی صورتحال کے ساتھ بالکل اس کو سلمان کیا زیر تک پتہ ہونا چاہیے. ایٹ دی اینڈ یہ دشمنوں کو جو انڈیا دن رات چیخو پکار کر رہا تھا, تو ان کو بڑا صدمہ ہوا ہے. اور کیونکہ بات تو حکومت اور فوج اکٹھے فیصلے کرتے ہیں, تو جو لوگ اس امید میں جی رہے تھے کہ شاید کوئی کلاشی بڑھ جائیں گے, ان کی تو امیدوں پر پانی پھر گیا ہے. اصل میں سر بات یہ ہے کہ یہاں ہماری اپوزیشن جو ہے نا, کوئی بھی موقع نہیں جانے دیتی پوائنٹ سکورنگ کا. دیکھیں, سب سے پہلے اپوزیشن نے بات شروع کی کہ جی آرمی چیف ISPR نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے لیکن نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا, جبکہ ایسی بات کوئی ضروری نہیں ہوتی کہ ہم ہر بات میڈیا پہ بھی لائیں اور ہر بات کو اسٹیٹ کی ہم ٹی وی پہ ڈسکس بھی کریں. کچھ باتیں انٹرنل افیئرز بھی ہوتے ہیں, کچھ ایکسٹرنل افیئرز ہوتے ہیں. ٹیبل کے اس سائڈ اور ٹیبل کے اس سائڈ کا بہت فرق ہوتا ہے. کچھ لوگ باہر سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, کچھ انٹرنلی دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن جہاں نیشنل سیکیورٹی کی بات آتی ہے, پوسٹنگز کی بات آتی ہے, تو اب اگر جو ادارہ پاکستان کی سوورنٹی کا ذمہ دار ہے, اس کے بارڈرز کی حفاظت کا, ان سے سلمان صاحب اب ہم نے بریک کی طرف جانا ہے. جی. تو ناظرین ڈسکس کر رہے تھے, دونوں ہی پوائنٹ بڑے سینسیٹیو تھے. ظاہر پاکستانی قوم کو باخبر رہنا چاہیے, اور اس میں جو دشمن ہیں ان کا جو خواہشات ہیں وہ ان پر امیدوں پر پانی پھر گیا. پاکستان کا ایٹمی ملک ہے, اس کی فوج اور اس کی ساری عوام ایک ہی ہیں. آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. آج تاجر بھی اسلام آباد کی سڑکوں پر ہیں, اور انہوں نے بھی فیض آباد ہی مقام منتخب کیا ہے. یہ فیض آباد ہے کیا
کہ پنڈی اور اسلام آباد کی ایک ایسی درمیانی سڑک ہے جہاں یعنی یہ لوگ جب پروٹیسٹ کرتے ہیں تو وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور سارا پھر پاکستان بند ہو جاتا ہے. یعنی پوری دنیا میں سیولائز دنیا میں کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. اور اس وقت جو خبریں وہاں سے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ میری گجرانوالہ بات ہوئی ہے, مختلف ڈسٹرکٹ میں بات ہوئی ہے, تو وہاں انجمن تاجر نہیں پہنچی. کراچی میں تاجر موجود ہیں, کوئٹہ میں موجود ہیں, پشاور میں موجود ہیں. یہ ہمارے لاہور اور گجرانوالہ یہ سراؤنڈنگ کون سی یعنی یہ تاجر ہیں جو یہ اسلام آباد کی طرف رخ کر لیتے ہیں, اور وہاں جا کے کون سے ان کے مطالبات ہیں؟ وہ مطالبات چیمبر کے تھرو دیے جا سکتے ہیں, لیکن وہاں جب یہ جاتے ہیں تو پھر ان کے اپنی تنظیمیں بھی سودا بازی کر کے آ جاتی ہیں. آج ہی وہاں کے وہ پراچا صاحب ہیں کہ انہوں نے کہا جی ہمیں اب راستہ دیا جائے, ہم واپس جانا چاہتے ہیں. اصل میں جو ٹی ایل پی کی تحریک تھی انہوں نے جو فیض آباد کا مقام منتخب کیا تھا, یہ تاجران غالباً ان کی سپورٹ کے لیے وہاں اسی دن انہوں نے منتخب کیا تھا. جی کیا کہیں گے ملک صاحب, منظور صاحب؟ دیکھیں اقبال بھائی, بات یہ ہے کہ جس ملک میں اختیارات کی بات ہوگی اس کے اندر بلیک میلنگ بھی ہوگی, اس کے اندر مافیاز بھی ہوں گے, اس کے اندر ویسٹرن انٹرسٹ بھی ہوں گے, اور یہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. بٹ جو پرنسپلی میں بات کرتا ہوں تاجروں کے ٹیکسیشن کے حوالے سے, اس میں بڑی سادہ سی بات ہے سر. جب آپ نے ٹیکس مینوفیکچرر سے پہلے اس کی ریٹیل پرائس کے اوپر لے لیا تو آپ تاجر کو کون سی آپ کہتے ہیں کہ آپ بک کیپنگ کریں اور وہ کریں. دیکھیں جب تک ہم نے سسٹم کو ایک دفعہ ریوائز نہ کیا تو اس طرح آپ دیکھیں اسمگلنگ آپ کے ملک میں ہوتی ہے, اسمگلنگ کا مال کہاں سے بکتا ہے؟ ظاہر ہے وہ کنزیومر تک جانے کے راستے تو ہوں گے. بکتا ہے, 2 نمبر بھی بکتا ہے. 2 نمبر کیا اسپیشل گریڈ انہیں ہم کہتے ہیں جیسے ڈسیبلٹیز ہے, تو بربادی بھی صحتوں کی ہو رہی. ہم کیوں نہیں اپنے نظام کو ٹھیک کرتے؟ ہم کیوں اداروں کو اس طرح ہم نے رکھا ہوا جیسے نیشنلائزیشن ہے؟ میں نے آج بھی لکھا ہے سر کہ نیشنلائزیشن کے 2 امپیکٹ تھے. ایک یہ تھا کہ جو ادارے ہیں ان کو ٹیپ کر لو اور کسی کو دوبارہ کوئی ایسا ادارہ بنانے کی ضرورت نہ ہو. وہ جو ادارے ہیں وہ تو لائبلٹی بنے ہوئے ہیں, لیکن جو پالیسیز کو بلاک کیا گیا تھا اس کو آج تک ہم کھول نہیں سکے. نواز شریف صاحب آئے, بے نظیر صاحب آئیں, انہوں نے چند لوگوں کو ریلیف دے دیا اور باقی سب کو بلاک کر دیا. یہ کون سا کمپٹیشن ہے؟ یہ کون سی کمپٹیٹیونیس ہے؟ کیسے آپ انڈسٹری میں کیسے انوویشن لے کے آئیں گے؟ کیسے لیبارٹریز بنے گی؟ کیسے کوئی انویسٹر آئے گا کہ آپ سلیکٹڈ لوگوں کو بزنس کرنے دیتے ہیں, باقیوں کو دیوار کے ساتھ لگا کے رکھتے ہیں؟ تو پھر کیا ہوگا کہ ایسے ہی طرح کے جو ہے نا مسائل کھڑے ہوں گے, وہ لوگ بلیک میل کریں گے. جب اپنا کارٹل بناتے ہیں, مثلا یہ ہے کہ جی بڑی بڑی کمپنی جو ملٹی نیشنل کمپنیاں پاکستان میں ہیں وہ مجھے کوٹا دے دیتی ہیں, جی آپ یہ لے لیں, اور بریگیڈیئر صاحب کو اور دے دیا کوٹا, سلمان کو اور دے دیا. وہ وہاں سے سودا خریدنا ہوتا ہے, وہاں سے ریٹ طے کرنے ہوتے ہیں. پر یہ کیا بات سر؟ وہ دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ جب آپ کی گورنمنٹ نے طے کرنا ہے کہاں بینک بننا ہے کہاں نہیں بننا, جو کتنا پیسہ اکٹھا ہوگا سارا پیسہ گورنمنٹ لے جائے گی, اسٹیٹ لے جائے گی. کاروبار میں کس گروپ کو آپ نے فیور کرنا ہے, کس کو ڈی فیور کرنا ہے, کس کے اوپر کیا قانون لاگو کرنا ہے, کہاں پہ اپنی آنکھیں بند رکھنی ہے. دیکھیے یہ ملک جو ہے اس کو آپ ملک کے طور پہ سمجھیں. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے, صبح سے لے کے رات تک ہمارے دوست گروپوں میں مختلف گروپوں میں میسیج کرتے رہتے ہیں کہاں مہنگائی ہے جی, وہ آئل جو تھا وہ اتنے کا بک رہا تھا ابھی اتنے کا بک رہا ہے. سر یہ فراڈ کرنا بند کریں. دنیا میں افراط زر اس کو کہتے ہیں کہ میرے پاس پیسے ہیں لیکن کپ جو ہیں وہ شارٹ ہیں, اور اب میں یہ نہ کروں کہ یہ سارے میں خرید لوں. اگر آپ آزاد اکانومی کر دیں تو میں اگر خریدوں گا تو یہ فوراً منگوا کے اس کی کمی پوری کریں گے, میرا فائنینشیل لاس ہو جائے گا. یہ چیزیں گورنمنٹ کے مانیٹر کرنے کی نہیں ہے. گورنمنٹ مانیٹر کرے ایس او پی جو وہ ڈکلیئر کرے کہ ہر آدمی کو بزنس کرنے کا حق ہے. ایک ڈپارٹمنٹ بنائے. سمجھ آ رہی ہے آخری بات سر, آخری بات آپ ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں سر, ایک آخری بات میں کر لوں سر. ایک ڈپارٹمنٹ ہو جس میں جاؤں اور میں بتاؤں کہ جی میں یہ کاروبار کر رہا ہوں, اس کے بعد ڈپارٹمنٹ میری فیور میں آگے دیکھیں کہ جناب میرا کاروبار چلوانا کیسے ہے, مجھے یعنی پیسہ نہ دیں, مجھے کوئی فیور نہ کریں, میری ایکسکلوسیو رائٹ نہ ہو. دیکھیں کہ میری اگر کوئی اللیگلٹیز ہے یا المورلٹی ہے اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے, لیکن یہ نہ کریں خدا رہا کہ ملک کے اندر کو ملا لیں. پھر دیکھیے یہ تو میں ان کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں. بریگیڈیئر غضنفر سید صاحب لائن پر ہیں. بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم. بہت شکریہ. اصل میں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں بحث چل رہی, بریگیڈیئر لیاقت طور صاحب بیٹھے ہوئے, منظور ملک صاحب بیٹھے ہیں. صورتحال ہم دنیا میں 7واں ایٹمی ملک ہیں اور ٹاپ 10 میں ہماری افواج پاکستان آتی ہے. بریگیڈیئر صاحب اتنا بڑا ملک ہے, 22 کروڑ آبادی ہے. مجھے بتائیے کیسے ملک چلے گا اگر یہ کہ کوئی تحریک پاکستان میں اٹھتی ہے, کہتی ہے کہ ہم ہی اسلام کے ٹھیکیدار ہیں اور یہ مطالبات مانو, اور یہ
فرانس کا سفارت خانہ بند کیا جائے اور اس طرح جو یورپی یونین ہے وہ 26 سفارت خانے ہمارے بند کر دے گی. 56 ملک ہمارے اسلامی ہیں, ہم کدھر جا رہے ہیں؟ بہت بہت شکریہ اقبال شاہد صاحب. اصل میں بغیر پور صاحب بیٹھے ہیں تو میرے کامنٹس کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ جو بات کریں گے وہ بڑی دانش میں منحصر ہوگی. بھائی جو آپ نے سوال کیا ہے اس میں تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ تو بلیک میلنگ ہے, اور جب آپ مذہب کو استعمال کر کے قسم کی چیزیں کریں تو وہ تو ایڈوکیٹیبل نہیں. آخر ریاست کے اندر ریاست تو نہیں بن سکتی, اور ریاست کے اندر جو ریاست بناتے ہیں لوگ وہ مذہب کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے, یہ بھی یاد رکھیے. کیونکہ جو امیر ہوتا ہے, امیر وقت ہوتا ہے, ہمارے یہاں تو یہ تک ہے کہ جمعہ کا خطبہ جو ہے وہ بھی امیر کے کا ایک پیغام ہوتا ہے, کیا جاتا ہے. اب یہ ہم ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں, سڑکیں بند کر دیتے ہیں. کیا آپ مجھے جواب دیں, کوئی بھی جواب دے اس کے, کیا سڑکیں بند کرنا جو ہے وہ مذہب کی اسپرٹ میں شامل ہے؟ کیا آپ لوگوں کی ٹریفک کو روک سکتے ہیں؟ اور عین ٹائم پر جاگ اٹھتے ہیں جب FATF کا اجلاس ہوتا ہے. اب مطلب ہے مجھے سمجھ نہیں آتی, ان کو کون سمجھائے گا؟ کیونکہ ان کے اندر تو وہ اگر وہ چیز جو ریاست کی ورکنگ کو سمجھنے کی ہوتی ہے, کیا وہ ہے؟ آپ ہم اپنے اسلاف کی اگر ٹیچنگ دیکھیں, اپنے پیغمبر کی تصویر دیکھیں, اپنے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو پوری دنیا میں مطلب ہے جب 1000 لوگوں کو کمپیئر کیا گیا تھا, وہ کسی مسلمان نے نہیں کیا تھا. وہ ایک پینل تھا جس میں کرسچن شامل تھے, اور انہوں نے جب شخصیات کو کمپیئر کیا تو 1000 کریٹر پرسنالٹی کا حضرت رسول کریم کا نمبر 1 ہے. اس لیے ان کے اخلاق کے حساب سے, ان کے ٹیچنگ کے حساب سے نہیں, بریگیڈیئر لیاقت طور صاحب فرما رہے تھے کہ شکاگو میں جو ہم مناتے ہیں 1 مئی, وہاں بھی ایسا نہیں ہے. وہاں انہوں نے باقاعدہ مزاحمت پر ریئیکٹ کیا تھا, اور چائنا میں بھی واقعہ ہوا تھا, اسی لیے ریٹ قائم ہوئی تھی. یہاں پریشر گروپ جب کوئی بڑا نقصان کرتے ہیں, سینکڑوں گاڑیوں کو جلاتے ہیں, پھر ان کو انڈیمنٹی مل جاتی ہے, معافی مل جاتی ہے, پھر دوسرے حلاشری آ جاتی ہے. کیا کریں اب حکومت کے لیے بھی ایک, چونکہ آپ کو پتا ہے کہ سم اور بھی اندر اسلام کے نام پہ تو اپنا مذہب کے نام پہ اب کچھ بھی کر سکتے ہیں نا. اب جو بنیادی طور پہ لوگوں کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ جو بنیادی ایجنڈا ہے کسی جلاؤ جلائی تاریخ کا وہ ہے کیا, کس چیز پہ وہ منحصر, کس طرح آپ نکل رہے ہیں. ایک نیا جو شروع ہو گئی, ایک نیا کاروبار شروع ہو گیا. یہاں پہ پہلے کوئی وکیل ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا پھوڑی کر دیتے ہیں, کوئی اور ہوتے ہیں وہ تھوڑا پھوڑی کر دیتے ہیں. اب ایک اور چیز درمیان ہے, کس طرح چلیں گے؟ مجھے لیاقت صاحب نے کہا, بالکل میں نے پہلے کہا جو انہوں نے کہا ہوگا وہ لاجک میں منحصر ہوگا. اچھا بریگیڈیئر صاحب, دوسرا بھی پوائنٹ ہے وہ رہ گیا ہے کہ ISI کے سربراہ جو ہیں وہ آپ نے دیکھا ندیم احمد انجم صاحب کو 20 تاریخ کو چارے لیں گے. کیا کہتے ہیں اس ڈیلینگ کا؟ پاکستانی قوم تو بڑی مخمصے میں رہی ہے, کچھ کہتے ہیں دیر ہے, درست ہے, کچھ کہتے ہیں کہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. کیا کہتے ہیں؟ تو میں ایک مثال دوں گا آپ کو, پریکٹیکل مثال انٹیلیجنس کے حساب سے, اس سے آپ سمجھ جائیے گا کہ کیا اس چیز کو اتنا, یا جب ندیم اجم کا نام اتنا ایکسپلائٹ ہونا چاہیے تھا, اتنا فور فرنٹ میں آنا چاہیے تھا, اتنا اس کو ایشو بننا چاہیے تھا. اور وہ یہ ہے کہ ایک دنیا کی بہت بڑی آرگنائزیشن ہے CIA, اس کا ہر ملک میں ایک اسٹیشن کی ہے جو کام کر رہا ہوتا, ان کے اہلکار بھی کام کر رہے ہوتے, ان کا نام کسی کو پتا نہیں ہوتا, خاص طور پر اسٹیشن کی کا نام. وہ ایک سیدھا راز میں رکھتے ہیں, ڈسکریٹلی کام کرتے ہیں, کور سوڈو نیم لے کے کام کرتے ہیں. اب پاکستان میں ایک اسٹیشن چیف تھے, ان کا نام کسی اخبار میں آ گیا تھا یا کسی میں ہو گیا تھا جس زمانے میں وارنٹ تھے, تو دوسرے دن ان کا پوسٹنگ آرڈر ایشو ہو گیا تو پاکستان سے یہ لیفٹ پاکستان جسٹ بیکاز مسٹیک ان کا نام آ گیا. اب آپ اس کو دیکھ لیں کہ آپ کا اس سے 20-25 دنوں سے پاکستان کے اندر کیا ہوتا ہے. لیکن اس میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ وائزلی ہوا ہے. آپ اس کو سوچتے ہیں کہ کیا یہ آرگنائزیشن کے لیے سوٹیبل ہے, کیا یہ اتنی بڑی آرگنائزیشن کو اسٹرینتھ پرووائڈ کر رہا ہے؟ کیا ندیم انجم کا نام کیوں پوری دنیا جانے؟ آپ کا مطلب ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. آدھی دنیا جو ہے وہ CIA چیف کا نہیں نام جانتی, آدھی دنیا جو ہے چیف کا نام کسی کو نہیں پتا ہے, را کے چیف کا نام کسی کو نہیں پتا ہے, صرف اجیت کمار ڈیول کا نام پتا ہے. یار یہ کیوں آپ ایسے کام کرتے ہیں جس سے آپ کے ہی ادارے جو ہے وہ کمپرومائز ہوئے؟ تو اس طرح میں کہنا چاہوں گا, اس سے زیادہ کیا کہا جاتا ہے. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب, بڑی مہربانی, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی بریگیڈیئر لیاقت صاحب, لاسٹ کمنٹس وائنڈ اپ کریں.
جی بالکل، دیکھیے ہمارا ملک جو ہے اس کے اندر ہم اپنے آپ کو ایٹمی طاقت کہتے ہیں اور ہم ہیں ایٹمی طاقت، لیکن ہمارا قانون شاید دنیا کے سب سے مظلوم قوانین میں ہے، جس کی ریٹ بنتی نہیں اور ہم بناتے ہی نہیں. اور ہم جیسے بگڑے گا زنفر بھی کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے انڈیمنیٹیاں مجرموں کو کور دینا کہ وہ جرم کر لیں اور پھر چلے جائیں. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے غلطی سے اپنے آپ کو درست کرنا ہے تو سب سے پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ آپ غلطی مانیں اور اپنی پرانی غلطیوں پہ ندامت کا اظہار کریں اور اس کے بعد توبہ کریں کہ آئندہ سے یہ کام نہیں کریں گے، تو پھر تو ہم آگے چل سکتے ہیں. لیکن اگر آپ پرانی غلطیوں کو نہ مانیں اور کہیں جی وہ ٹھیک تھا، نیشنل ایشو کے اوپر تمام اپوزیشن جماعتوں کو بھی اس طرح تو کنسنسس کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ وہ موقع کی طاق میں رہیں، بے شک ملک کا نقصان ہو رہا ہو تو وہ ان کے ساتھ میں یہ غلط ایٹیچیوڈ ہے، یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. اور ایسی ہی قومیں اپنا نقصان کرواتی ہیں. حکومت کو مشکل میں ڈالنا اور اس مشکل سے یا کوئی کرائسس آ جائے اس سے اپنے ذاتی فائدے لینا، سر بڑی غلط بات ایشو یہ ہے کہ آپ نے سٹینڈرڈائزیشن کرنی ہے ہر شہری کے ایکو رائٹس کے اوپر، جیسے بریگیڈیئر غضنفر صاحب بھی کرے، طور صاحب بھی اور سلمان صاحب بھی، کہ دیکھیں ہم سب کا ایک کنسنسس ہے کہ ہم ملک میں برابری کی دوڑ پہ چلنا چاہتے ہیں. ہمارے ادارے اپنی اپنی جگہ کام کریں، ہم انہیں ریسپیکٹ کرتے ہیں. بہت لیکن اس شکریہ. طرح نہ کریں آپ نے کہ آپ پروگرام چیزوں کو دیکھا بلاک اور کرتے سنا، ہیں. اس میں جو کنسنسس ہے وہ گیا انصاف انصاف اور انصاف. دنیا کے جس بھی ملک میں عدالتیں صحیح کام کر رہی ہیں اور مجرم کو سزا مل رہی ہے وہاں امن قائم ضرور ہوتا ہے، اور جہاں انصاف نہیں ہے وہاں امن قائم نہیں ہو سکتا. آپ ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی کو ایک کیس لڑتے لڑتے مدعی جو ہے وہ ہار مان جاتا ہے، مر جاتا ہے اور ضمانت ہو جاتی ہے اور دندناتے پھرتے ہیں قاتل. تو ان حالات میں سمجھتا ہوں کہ پھر امن قائم نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں کہ ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا یہ ممکن ہے؟ تم ہی کہو. اپنا رائے خانہ کا خیال کیے گا. پاکستان زندہ باد.